الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ رواہ مسلم۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو لڑکیوں کی کفالت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ نے انگلیوں کو ملایا، یعنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی دونوں آپ نے اکٹھی کی، فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ رواہ مسلم، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ بچیوں کی کفالت کرنا، ان کی اچھی تربیت تعلیم کا انتظام کرنا، یہ کس قدر عظیم عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وساعی علی الارملۃ والمسکین کالساعی فی سبیل اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ اور مسکین کا خیال رکھنے والا جو بھی شخص ہو اس شخص کی طرح ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ وَأَحْسِبُهُ قَالَ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ وَقَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، یہ اس شخص کی طرح ہے جو رات کا قیام کرتا ہے اور سستی نہیں کرتا، اور دن کا روزہ رکھتا ہے اور کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اس حدیث میں بیوہ اور مسکین کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا، یعنی اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کو فی سبیل اللہ قرار دیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ہمیشہ قیام کرتا رہتا ہے رات کا اور دن کا روزہ رکھتا رہتا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم لہ ولغیرہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ یتیم چاہے اس کا اپنا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہی کیوں نہ ہو، فی الجنت ہاکذا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، آپ نے شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کو اکٹھا کر کے اشارہ کیا، وفرج بینہما شیئا، اور ان میں تھوڑا سا فاصلہ کیا، یعنی اس طرح میرے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ رواہ البخاری، یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں یتیم کی کفالت کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی فضیلت و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔